نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الراشدين وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة دائمة جدا. حضرت خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان کی تعزیت میں منعقدہ اس عملی جلسے میں تشریف فرما مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر سید سلطان محی الدین قادری المعروف و مرتضی پاشا صاحب، مولانا جانشین خطیب دکن حضرت سید آل مصطفیٰ قادری الموسیقی الجیلانی علی پاشا صاحب، حضرت خطیب دکن کے شہزادگان، تلامذہ، استفادہ کنندگان اور عقیدت مندان، سب کا نام لوں گا تو نام لینے میں کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اتنا عرض کروں کہ حضرت پیران پیر جدنا غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو سنیوں کے دلوں میں ہے، لیکن اس محبت کو جلا بخشنے کے لیے، اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے اور لوگ بھی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک غوث اعظم کی اولاد میں سے کچھ ایسی شخصیتوں کو بار بار پیدا فرماتا ہے جو غوث اعظم کی محبت کو دوبارہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم کبھی کوئی قصہ، کوئی کہانی سننا چاہتے تو ہماری والدہ محترمہ ہم کو قصہ کہانی نہیں سنایا کرتی، جس طرح آج کل کارٹون نیٹ ورک کی وجہ سے کارٹون دکھا دیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بچپن سے جب کبھی ہم کو رات میں سونے سے پہلے کچھ سننے کا موقع ہوتا تو ہماری امی جان یا تو انبیاء کرام کے معجزات سناتی یا غوث اعظم کی کرامت، غوث اعظم کی کرامت۔ تو ان کرامتوں میں ہم بچپن میں یہ کرامت سن چکے تھے، بعد میں پھر بزرگوں کی توجہ سے اس کی تفصیل جانے کہ ایک مرتبہ، تفصیل تو بہت ہے لیکن ایک مرتبہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایسے بھی کچھ لوگ آئے جو ظاہری علوم کے اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے، اور بعد میں معلوم ہوا علامہ ابن جوزی تھے، ان کے کوئی دوست تھے، اور وہ یہ سن کر کے بھائی کیا بیان کرتے ہیں، آ کے سنیں گے تو صحیح۔ تو جب وہ محفل میں حاضر ہوئے اور یہ سوچ کے آئے تھے کہ آج ہم قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے متعلق تفسیر جانیں گے، سوال کریں گے، اور جب وہاں آئے تو غوث پاک نے خطبہ مسنونہ کے بعد وہی آیت پاک تلاوت فرمائی جو وہ سوچ کر کے آئے تھے، یہ روشن ضمیری۔ پھر اس کے بعد غوث پاک نے بیان فرمانا شروع کیا، تو یہ دونوں چونکہ جانتے تھے، عالم تھے، اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر آپ نے بیان فرمائی کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کنفرم کرنے لگے، ہاں صحیح ہے، معلوم ہے ہم کو، جو معلوم ہے وہ بیان کر رہے ہیں، دوسری تفسیر بیان کرے، دونوں کنفرم کیے، تیسری تفسیر میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کنفرم کرتے رہے، ہوتا رہا، یہ چلتا رہا، 11-12 تفاسیر تک تو غوث اعظم کی بات کو یہ لوگ ایک دوسرے کی نگاہوں سے کنفرم کرتے رہے۔ اس کے بعد اب 13ویں تفسیر شروع ہوئی، 14ویں شروع ہوئی، 15ویں شروع ہوئی، اس طرح 40 تفاسیر ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جلسہ خطیب دکن کی تعزیت میں ہے، میں کہوں گا خطیب دکن مظہر فیضان غوث اعظم کا نام، میں خطیب دکن کا نام لینے سے پہلے غوث اعظم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ غوث اعظم کا نام لیے بغیر خطیب دکن کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔
جو بات حضرت خطیب رکن میں ہے وہی بات میں اپنے والد گرامی حضور اعظم المشائخ میں دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم کا فیضان بانٹنے میں ان دونوں نے کسی نے نرمی سے بانٹا تو کسی نے بے باکی سے بانٹا، کسی نے علمی انداز میں بانٹا، کسی نے قلمی انداز میں بانٹا تو کسی نے اپنے زبان کے زور و بیان سے بانٹا، اور دونوں کا اثر اتنا تھا. ابھی جو بات ہو رہی تھی میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ کئی لوگ، آپ دیکھیے صاحب کام تو بہت لوگ کرتے ہیں، جسے اللہ اس کا حبیب اور غوث پاک پسند فرما لے اس کی مقبولیت کو کون روک سکتا ہے؟ پانی راستہ بنانے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. یہ کیفیت میں غوث اعظم کی ان دو شہزادوں اور بھی بہت سے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے بجان حضرت اعظم المشائخ ہوں یا حضرت خطیب رکن ہوں، یہ لوگ اپنا راستہ خود بناتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں تھی کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، اپنا کام خود کر دیتے، اپنی ایسی پہچان بنا کے رکھتے تھے. اور غوث اعظم کی روشن ضمیری کا صدقہ ان دونوں کو ایسا ملا تھا کہ کون عقیدے کے معاملے میں کنفیوز ہے، کون عقیدے کے معاملے میں کنفیوز کر دیا گیا ہے، پتہ نہیں ان کو کیسے معلوم ہو جاتا تھا. بیان میں وہی کیفیت ہوتی تھی غوث اعظم کے شہزادے ہونے کی وجہ سے. اور جو سوالات کر کے الگ الگ لوگ آتے تھے، غیر ارادی طور پر وہ لوگ اس طرح بیان کرتے کہ جاتے وقت ان سارے سوالات کے لے کے آنے والوں کے ذہن و فکر سے شکوک و شبہات کا غبار مٹ گیا ہوتا تھا. اور وہ برملا کہتے تھے ہم پوچھنا چاہتے تھے، جو پوچھنا چاہتے تھے وہ بتا دیا، جو پوچھنا چاہتے تھے وہ بتا دیا. سیم یہی کیفیت اعظم المشائخ میرے والد گرامی کی بھی، حضور خطیب رکن کی بھی تھی. اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے یہاں پہ جتنے حضرات ہیں سب فیلڈ میں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بدعقیدگی پیدا کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان بزرگوں سے غوث اعظم نے وہ کام لیا کہ ان لوگوں کا بار بار کسی مقام پہ جانا ضروری نہ تھا، ایک ماس کافی تھا. ایک تقریر ہوتی تو اس علاقے میں رہنے والے سارے بدعقیدوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی، کمر ٹوٹ جاتی. اور جتنے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان متزلزل ہوتے تھے ان کے قدموں میں ثبات آیا تھا، ثابت قدمی میں آیا تھی. اور یہ میں کہوں گا یہ غوث اعظم کا فیضان تھا، یہ غوث اعظم کا فیضان تھا. غوث اعظم نے کام کیا. اور میں کیا عرض کروں، ایک پہلو ہو تو اس کو بیان کیا جائے، ایک پہلو تو بیان کیا جائے کہ حضرت کی بے باکی، حضرت کی وہ شیر خدا جیسی شان، وہ ایک چیز کو بیان کرو. حضرت کا کلام لے لیں، حضرت کا حافظہ لے لیں، حضرت کی گفتگو لے لیں، حضرت کا اپنے بچوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے شہزادوں کو ہمت افزائی کے ذریعے پش اپ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ایسا کیوں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھتا ہوں. آج علی پاشا صاحب کے پاس الحمدللہ اپنے والد گرامی باو جان قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی سپورٹ ہے. میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حضرت خطیب رکن ان حالات میں بروٹ اپ ہوئے تھے جہاں کوئی پیچھا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے بزرگوں کی موجودگی تھی، لیکن اس طرح اس فیلڈ میں جیسے ابھی فرما رہے تھے منصب جیسا ہے کہ کہیں تقریر کرنے جانا ہو تو پہلے وہاں پہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہاں پہ کیا فیلڈ ورک کرنا ہے، وہ سب دیکھ لیتے تھے. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ وہاں جا کے ان کو بات کرنی ہوتی. کلم الناس علی قدر عقولہم کی بنیاد پر. لوگ جس بات کو سننا چاہتے ہیں، جس لیول پہ سننے کا. اب اگر وہاں جا کے لام تبلیغ کریں گے مضاف کا یہ اعراب ہوتا، مضاف الیہ کا یہ اعراب ہوتا، کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حضرات نہیں سمجھا سکتے. یہ حضرات جب علماء کی محفل میں رہتے ہیں تو الحمدللہ علماء کی روح خوش ہو جاتی، ایسے نگاہ بیان کیا کرتے تھے. مگر عوام الناس ان کی لیول تک پہنچ کے ان کو بیان کرنا، میں سمجھوں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی معلمہ والے ارشاد کا پرتو یہ دونوں حضرت پر پڑا تھا. اور جا کے عقل کی بنیاد پر جو لوگوں کو سمجھاتے تھے الحمدللہ عقیدہ مضبوط، ایمان مضبوط، اور محبت رسول، محبت آل رسول، محبت اصحاب رسول اور محبت اولیاء کرام ایسا بٹھا دیتے تھے دلوں میں کہ الحمدللہ مست ہو جاتے تھے. یہ خصوصیت تھی. اور حضور خطیب رکن علیہ رحمہ کی ایک بات کو تو میں بہت یاد کروں گا کہ دیکھیے جب کسی کی
हिम्मत अफजाई तारीफ के तरीके करनी होती ना, कभी भी आप बाहर से काम लेते थे, दिल खोल के उसकी तारीफ करते थे, बरमला करते थे। और मैं बहुत से लोगों से मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग अंदर कुछ रहते, बाहर कुछ रहते, अंदर कुछ रहता और जाहिर में बताते भाई आपसे मोहब्बत करने वाले। मैं बोलूंगा खतीब दक्कन अलैहिर्रहमा की ये खास बात थी, आपका जाहिर बातिन एक साथ है, ये एक वली होने की अलामत है। जाहिर और बातिन भाई जो है वो बोलते थे, अब उन्हें सामने वाला बुरा मानो या भला मानो, और किसी की, और ये बात इससे पहले भी शायद किसी मौके पर अर्ज किया हूं, किसी के मलामत करने या किसी के बुरा भला बोलने की आपको कोई फिक्र नहीं थी। अहले हक की ये सिफत बताई गई, ला यखाफून लौमता लाई, किसी मलामत करने वाले की मलामत का उनको कोई ख्याल ही नहीं था, जो कहता कि मुझे जो काम करना मैं काम करके रहूं। तो ये चीज हजरत खतीब दक्कन अलैहिर्रहमा में हमने देखी। बहरहाल जितना कहा जाए कम है, और जैसे आपने कहा कि हजरत खतीब दक्कन ने इस सारे इलाके को सुन्नियत से वाकिफ करवाया और एक धुन थी। और अच्छा ये भी एक बात याद आ गई मुझे कि लोग ये समझते हैं भाई ये मशाइख ये खाली जो है पैसे लुटाते रहते हैं शायरी पे, ये लोग को नमाज से मतलब है ना उससे मतलब है। मैं आपसे अर्ज करूं मेरा एक शागिर्द है, उससे मैं पूछा कि मियां तो नमाज पाबंदी से पढ़ते, तो रहमत साहब कभी होती कभी नहीं होती। फिर कुछ दिनों बाद मिला तो बोला कि नमाज का पाबंद हो गया, क्यों मियां क्या तब्दीली है, क्या हुआ? तो नहीं मैं हमारे सबके पास गया था, उनकी भी नहीं चल, तो फिर क्या हो? तो हजरत पूछे मेरे से, मैं बोला नहीं बराबर रहती। तो हजरत ताकीद करे, जिस दिन से हजरत ताकीद करे उस दिन से कोई नमाज नहीं छूटी। तो लोग ये समझ रहे हैं कि शरीयत का ठेका खाली किताबों वाले लेके बैठे, ये समझ रहे लोग कि शरीयत अमल का ठेका खाली कोई एक ग्रुप ले लेके बैठा हुआ है, हम लोग खाली हाला करते रहते। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले तसव्वुफ होता है वो जामिया होता है, शरीयत का भी तरीक़त का भी। ये हमारे बुजुर्गों में हमने देखा है। देखिए जो किताबों में पढ़ा था वो पढ़ के खामोश हो जाते, अगर इन बुजुर्गों के अंदर वो सिफात हमें नजर ना आती। इन बुजुर्गों को देखकर हमारे अंदर यकीन पैदा हुआ कि जो लिखा हुआ है वो अमलन हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मैं शायद बहुत वक्त ले लिया और मुझे वगैरह भी करना है, और मुझे एक अजीब सी मोहब्बत खतीब दक्कन अलैहिर्रहमा से। चुनाचे जिस दिन जब तेरा मिली उस दिन भी थोड़ा अबरालूद हो गया था मौसम, और एक तरह से जो महसूस हो रहा था कि शायद अबर भी गमज़दा हो गया है। तो मैं आपसे खुला अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, कभी कभी खलम पकड़ लेता हूँ, कभी सरकार की नात हुई, कभी बहुत बात की, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आके नहीं कुछ लिखना चाहिए, और मैं लिखना शुरू किया। उतने में फिर वक्त आया तो दरमियान में आके पाशा से मुलाकात करके गया, घर गया, मगरिब तक वो कलाम मुकम्मल हो गया। हमारे एक बच्चे उसी जिस दिन हद कर साला हमारे एक शागिर्द को दिया, मैं कलाम वाले उन्हें वो ले लेके उसको कर दे के फिर अब बाहर में कोई फोन आने लगा, क्या लिखे भाई? तो वो क्या लिखे आप मुलादा फरमा चुके हैं, फिर एक मरतबा मैं सुनाने की तस्वीर करूंगा, फिर एक मरतबा सुनाने की तस्वीर करूंगा, उसी पर बात खत्म करता हूँ। कितना भी आप बोल लें कम है। इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी वक्त कर दी, चाहते तो बड़े कॉम्प्लेक्स बना सकते थे, बड़े कई 100 एकड़ जमीन खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने जमीन खत्म होने वाली जमीन नहीं खरीदी, लोगों के दिलों को अपना मरकज बनाया, दिलों को उतारने बनाया, और यही उनकी खुसूसियत थी। और आज भी वो दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं, आज भी दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाशा लोगों से अल्लाह काम ले रहा है, काम लेगा, ये हुकूमत का सिलसिला जारी होता है। अब लोग सुन्नियत के शेर मैंने सोचा था 4 मिसरे बनाऊंगा, लेकिन काफी आते गए और कलाम होता गया। मैं इसका कहता हूँ, अलविदा ए शाह काजिम गौसे आजम की किरण, अलविदा ए शाह काजिम गौसे आजम की किरण, अलविदा ए कादरियो मूसवी शेरे रकन, अलविदा ए मर्द मैदान सूरमा बातिल शिकन, अलविदा ए मर्द मैदान सूरमा बातिल शिकन, कांपते थे जिसकी आमद से हमेशा राहजन। अब राहजन का इशारा समझ जाइए, कांपते थे जिसकी आमद से हमेशा राहजन, सुन्नियत जिसकी जुबानों फिक्र से ताबिंदा थी, जिससे था सरसब्ज़ व ताज़ा अहले सुन्नत का चमन,
الوداع اے شاہ کاظم غوث اعظم کی کرن. اور آگے ارکن کیا ہے, جس سے ناخوش ذریت شیطان کی ہوتی رہی, جس سے ناخوش ذریت شیطان کی ہوتی رہی, اور خوش تھی عاشقان اولیاء کی انجمن, اور خوش تھی عاشقان اولیاء کی انجمن. عاشق غوث الورا اور حامل کل اولیاء, عاشق غوث الورا اور حامی کل اولیاء, طرفدار جملہ اہل بیت پاک و پنجتن, طرفدار جملہ اہل بیت پاک و پنجتن. حق کی خاطر جو بہت بے خوف تھا بے باک تھا, یہ شاعری کا انداز ہے. حق کی خاطر جو بہت بے خوف تھا بے باک تھا, جس کی ہر تیور سے ظاہر تھا انوکھا باک پن, جس کی ہر تیور سے ظاہر تھا انوکھا باک پن. رب قلم, مختص کرتا ہوں, رب قلم اور یہ دعا کر تو بھی حیدر قادری, جانشینوں سے تو جاری رکھ خدا ان کا مشن, جانشینوں سے تو جاری رکھ خدا ان کا